الرازق العظيم ذي الملك الفاخر القديم مالك الأملاك ومفلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكور الليل والنهار ومكور النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد ومهلك كل شيطان مريد رب الجنة رب الناس رب العالمين لا يجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين والموفق للمفلحين مولى المؤمنين الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي العربي العاشمي المكي المدني الأبطي والمطلب حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهاديين المهديين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم ومنكري مصائبهم وغاصبي حقوقهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنهما معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا صلوات بھیجیے مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ والا باب الحوائج کا دل ہے مولا علی اصغر کے نام پہ مولا حسین کی بارگاہ مقدس میں مل کر بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش کرنا حمد ہے اس پروردگار جناب سیدہ کی کہ جس نے اپنی ہمت و جرت و قوت کا مظہر کچھ ہستیوں کو بنایا اور اس شان سے بنایا کہ جب وہ عطا کرنے پہ آیا تو نہ اس نے سن دیکھا نہ سال دیکھا نہ برس دیکھا نہ عمر دیکھی اس نے ظرف دیکھا اور ظرف دیکھنے کے بعد اس کمال پہ عطا کیا کہ پروردگار کہہ تو یہ رہا تھا کہ ہم سے مانگو مانگنے کی بات خود سے کی تھی باب الحوائج کسی اور کو بنا دیا اسی نے باب الحوائج بنایا ہے اور اسی نے کہا کہ ان باب الحوائج کی طرف رجوع کرو اور ہم اسی کے حکم پر باب الحوائج کی طرف رجوع کرتے گئے اور خوش نصیب ہیں بے انتہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے پاس ایک نہیں کئی باب الحوائج موجود ہے کمال یہ ہے کہ ہمارے پاس علی جیسا باب الحوائج تھا فاطمہ زہرا جیسی باب الحوائج تھی ہمارے پاس 14 باب الحوائج تھے جو کافی تھے مگر ایسا کیا ہوا خدا جانے کہ جو ان 14 سے قریب ہوتا گیا ان کے رنگ میں ایسا ڈھلتا گیا کہ کہنے والوں نے کہا اب 14 نہیں مسلم بھی باب الحوائج ہے علی اصغر بھی باب الحوائج ہے فضہ بھی باب الحوائج ہے ام البنین بھی باب الحوائج ہے
یعنی کہنے کو ہے ساری باتیں، حقیقت امر یہ ہے یہ پورا اعضا خانہ ہی باب الحوائج، یہ سارے کے سارے باب الحوائج ہیں اور سارے کے سارے حاجات کو پورا کرنے کا منبع مرکز محور ہے۔ بتلانے کی تو ضرورت نہیں، ہم تو آپس میں یہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں مزہ آتا ہے یہ ذکر کرنے میں، ہم ایک دوسرے کو تعلیم تو دے نہیں رہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ گھٹی میں پلایا جاتا ہے کہ اگر مانگا کرو تو ان سے مانگا کرو، اور کبھی کبھار تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، علم والا علم لہرا دیتا ہے کام ہو جاتا ہے، جھولے والا جھولا جھولا دیتا ہے کام ہو جاتا ہے، مہندی والا چراغ جلا دیتا ہے کام ہو جاتا ہے، تابوت والا پھول چڑھا دیتا ہے کام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بولنے کی ضرورت تو وہاں پیش آئے جو دلوں کے حالوں سے واقف نہ ہو، یہاں تو دل کے حال سے واقف ہیں اور سارے ایسے واقف ہیں کہ ہمارے کہنے سے پہلے انہیں پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے۔ حضور یہ کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے تاکہ تمہید تمام ہو، یہ کیوں ہے کہ اگر آگ جلائی جائے اور برسوں تک جلائی جائے اور اس آگ کے جلانے کے بعد اس سے تھوڑا سا دور لوہا رکھ دیا جائے اور کچھ وقت بعد وہ لوہا قریب لایا جائے، پھر کچھ وقت بعد اور قریب لایا جائے، پھر کچھ وقت بعد اور قریب لایا جائے، اور ایک وقت ایسا ہو وہ لوہا آگ میں ڈال دیا جائے، پکے 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 اتنا پکایا جائے کہ ایک وقت بعد سمجھ میں نہیں آتا لوہا کون ہے آگ کیا ہے، ایسا سم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں دونوں کے، آگ لوہا بن جاتا ہے، لوہا آگ بن جاتا ہے۔ یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا، علی مرتضیٰ سے مانگو کہ علی اصغر سے مانگو، ملتا برابر ہی ہے۔ مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ مقدس۔ ایک اور بار مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ مقدس۔ بحضور والا فضائل امامت اور کلام امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یہ چھٹی نشست آپ کی بارگاہ مقدس میں پیش ہے۔ کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کی زبانی کچھ سمجھ لیں کہ امام کسے کہا جاتا ہے، اور جتنی بھی تقاریر ہو چکی 5 ہو چکی 4 رہ گئی ہیں، یہ میں آپ کو انتہائی یقین و اطمینان اور بالکل حقیقت امر بتا رہا ہوں کہ انتہائی گہرا سمندر ہے، میں قطرے بھی بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں، یہ تو معرفت کی کچھ چھینٹیں ہیں جو اگر میرے اور آپ کے دامن پہ پڑ جائیں گی تو جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ یہ چھینٹیں ہیں، بس چھینٹیں آ رہی ہیں، اللہ کرے ان چھینٹوں کے سائے میں ہماری معرفت کی کوئی دریا اس راستے عبور ہو جائے، ہمیں بس یہ پتا چل جائے کہ ہمارے امام کی معرفت کیا ہے، تو ہماری عبادتوں کا بھی لطف بڑھ جائے، ہمارے سجدوں کا بھی لطف بڑھ جائے، اس لیے کہ معرفت والی عبادتیں اور ہوتی ہیں اور بغیر معرفت والی عبادتیں اور ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ چھینٹیں ایسی پڑیں کہ پھر ان کی گلاوٹ کو کبھی خشکی نصیب نہ ہو، اس لیے کہ یہ خشکی، مجھے دیکھیے گا، یہ خشکی فقط گناہوں کی خشکی ہوگی جو اس گیلے پن کو دور کر دے گی۔ اللہ کرے امامت کے نام سے ایسی آنکھیں تر ہوں کہ گناہوں کی ہواؤں سے پھر خشک نہ ہو سکے، اس لیے کہ جب امامت کے نزدیک آ جائیں گے تو معاملہ وہی ہوگا جو لوہے اور آگ والا ہے، اور جب لوہے اور آگ والا معاملہ ہوگا تو صاحبان طہارت کے گھر پہ نہ نجاست کا تصور ہوگا نہ نجاست کا گزر ہوگا، اور گناہ سب سے بڑی نجاست ہے۔ اللہ کرے امام زمانہ کے صدقے میں میں اور آپ تمام گناہوں سے محفوظ رہے، اللہ کرے امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے دل ہمیشہ معرفت امام سے پردور رہے۔ تو الہی آمین نہیں کہہ رہے، اگر نہیں چاہتے تو الگ بات ہے، چاہتے ہیں تو حضور والا پر سے اللہ سے زیادہ دعا قبول ہونے والی کوئی جگہ نہیں ہے، مل کے کہیے گا اللہ کرے امام زمانہ کے صدقے میں ہمیں جھوٹے اماموں سے بچاؤ ملا رہے، اللہ کرے امام زمانہ کے صدقے میں ہم اہل خیروں سے بچے رہیں اور امام حق کو مانتے رہیں،
اللہ کرے امام زمانہ کے صدقے میں مولا کے راہ پہ چلتے ہوئے قدموں کی دھول پاتے ہوئے یہاں بھی کامیاب ہو جائے آخرت میں بھی کامیاب۔ اپنی اور میری توفیقات خیر میں اضافے کے لیے امام زمانہ کی رضا شامل حال رہنے کے لیے مل کر بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش کریں۔ بس حضور والا آج ایک حدیث میرے ذہن میں ہے امام زمانہ کی، یہ تمہید کے جملے تھے، تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، اجازت ہے حضور والا؟ اگر اجازت ہے تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا، کوشش کیا کریے جہاں بھی جائیے کہ صاحبان ممبر کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ خالی جگہ نہ چھوڑا کیجیے تاکہ فرش اعضا کی رونق میں اضافہ رہے۔ تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، ذرا آگے درود پڑھتے ہوئے تشریف لے آئیں گے تو رونق میں اضافہ رہے۔ آ جائیے گا، زحمت کر کے تھوڑا سا آ جائیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حضور والا آ جائیے گا، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا آ جائیے گا، امام زمانہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں، مل کے مولا کی بارگاہ میں درود بھیجیے گا۔ دیکھیے آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ پیارا سا جملہ ہے کہ ہوگا کسی خطیب کا، مجھے نہیں معلوم سب سے پہلے کس نے کہا تھا، لیکن جملہ پیارا سا ہے تو میں بھی دہرا دیتا ہوں۔ بلا فصل کے ماننے والوں کو بلا فصل ہی بیٹھنا چاہیے، فاصلے سے بیٹھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، دل قریب ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم سے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بہت اچھا لگتا ہے انہیں جب ان کے چاہنے والے قریب بیٹھے رہیں، بدن سے بھی قریب رہیں، دل سے بھی قریب رہیں، تاکہ روح قریب رہے۔ اس لیے کہ میرے لیے اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ کوئی امام زمانہ کا چاہنے والا ہو اور وہ میرے دل سے دور ہو۔ حضور والا کامیابی ہی اسی میں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، محبتوں کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ اگر یہاں نہیں بھی رہے تو جنت میں تو ساتھ ہی رہنا پڑے گا، تو جب وہاں ساتھ رہنا ہے تو یہاں ساتھ رہنے کی عادت ڈالنے تاکہ وہاں پہ عجیب سا محسوس نہ ہو۔ اس لیے کہ علی والوں کے ٹکڑوں کو اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے قیامت میں ایسے ملائے گا کہ ایک دوسرے کے بغیر جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوگا، اور قیامت والے دن خود کہہ رہے ہوں گے ہم نہیں جائیں گے جب تک وہ نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا جب تک وہ نہیں جائے گا، وہ نہیں جائے گا جب تک وہ نہیں جائے گا۔ اتنے میں زوجہ امیر المومنین کی آواز آئے گی، فکر مت کرو علی کا ہر چاہنے والا ضرور جنت میں جائے۔ بس حضور والا میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں اور روز آپ کی خدمت میں ایک بات کہتا ہوں، گزر رہا ہوں اپنے بزرگوں سے اجازت دیتے ہوئے کہ طالب علمانہ گفتگو ہے اور پیور، بالکل پیور، بغیر کسی ملاوٹ کے خالصتاً طالب علمانہ گفتگو ہے، تو مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہیے کہ بات پہنچتی جا رہی ہے، اور اس بات کا احساس دلانے کے لیے مرحوم و مغفور آیت اللہ نظمہ مجتہد اعظم فقیہ اعظم خطیب اعظم علامہ نقل صاحب کا جملہ کافی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ 2 فٹ کا سر ہلانے سے بہتر ہے 2 انچ کی زبان ہلا دی جائے، تو ہاں ہوں کرتے رہیے گا۔ اور اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا، میں بار بار کہتا ہوں مجھے خود برا لگتا ہے، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ بھی جاگتے رہیں، میں بھی جاگتا رہوں، تو تقریر ہوتی رہے، ساتھ میں مل کے ایک بار مولا کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش فرمائیے۔ آپ کو کوئی ناراضگی ہے پیچھے بیٹھنے کی؟ حضور آگے تشریف لے آئیے نا، مل کے درود بھیجیے گا مولا کی۔ اتنی ہی بلند آواز سے درود بھیجیے گا جناب سیدہ کی بارگاہ میں۔ قیامت والے دن 4 دفعہ اس منبر سے 4 دفعہ یہ حدیث سنا رہا ہوں حضور، قیامت والے دن سب سے زیادہ اپنے نصیب کو وہ کوس رہا ہوگا جو دنیا میں درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا تھا۔ مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ میں۔ بس بہت توجہ رکھیے گا، امام زمانہ کے ایک جملے تک آ جانا ہے، لیکن اس جملے تک آنے کے لیے قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں ہے، پہلے وہ سنیے۔ اگر آپ نے اس آیت کا لطف لے لیا تو آپ کو امام زمانہ کے جملے کا لطف آ جائے گا۔ جانا میں نے بہت دور تک ہے، کل بھی ارادہ کر کے آیا تھا کہ وہیں پہنچوں، لیکن وقت تمام ہو گیا تھا، اور وقت اس لیے تمام ہو گیا تھا کہ آدھا وقت تو میرے دوست احباب اس میں نکال دیتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیتے ہوئے چلیں تو وہ جو آدھا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے وہ رہ جائے گا، اور تقریر تیزی سے آگے بڑھ جائے گی۔ آپ وہ کرتے رہیے گا، بات پہنچتی رہے، بتاتے رہیے گا، میں گفتگو تیزی سے چلاتا رہوں گا۔ اجازت ہے؟
حضور والا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ قرآن میں ایک جملہ کہہ رہا ہے، ایک پوری آیت ہے، مجھے اس پوری آیت سے کام نہیں لینا، اس کے ٹکڑے سے کام لینا ہے۔ لطف لیجیے گا، آیت کا اشارہ آپ تک پہنچ جائے گا، غیروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن علی والوں کو ضرور سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ شخص، قرآن ہے، وہ شخص جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ امن یہدی امن لا یہدی الا ان یہدا، اس کے مقابلے میں کہ جو اس وقت تک ہدایت نہیں کرتا جب تک اس کی خود کی ہدایت نہ کر دی جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے دو لوگ ہیں، دو لوگ، ایک وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے بغیر اس کے کہ وہ خود ہدایت کا محتاج ہے، ایک وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے مگر تب جب وہ خود انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میری ہدایت کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اتباع کی جائے، کہ جو انتظار نہیں کرتا کہ میری ہدایت کی جائے، اس کے مقابلے میں جو انتظار کرتا ہے کہ پہلے میری ہدایت تو ہو جائے۔ اللہ کہنے لگا فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو، یعنی تم انہیں اتباع کے قابل مان رہے ہو جو خود ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اگر بہتے تو بچا لینا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ حقدار حضور والا نہیں وقت ضائع کروں گا میں ان لوگوں کی وجہ سے جو خاموشی بیٹھتے ہیں، ان کی عادت ہے، میں سمجھ گیا، آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا جو مجلس لطف لے کے سنتے ہیں۔ اب تیزی سے گزرتا چلا جاؤں گا۔ کیا کہا اللہ نے کہا آپا من یہدی الی الحق، کیا بہت زیادہ حقدار ہے اتباع کا، اطاعت کا، کہ جو ہدایت کرتا ہے، یا بہت زیادہ حقدار ہے کہ جو خود انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میری ہدایت ہو تو میں کسی کی ہدایت کروں۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اس کا مطلب کوئی تو ہے جو الٹے سیدھے فیصلے کر رہا ہے اور کسی ایسے کو اتباع کے قابل مان رہا ہے جو خود اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی آ کے میری ہدایت کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ خدا بھی حیرانی کا اظہار کر رہا ہے۔ حالانکہ میں نے کل ہی آپ کی خدمت میں غالباً پرسوں یہ جملہ کہا تھا کہ خدا کا شاید اور بندوں کے شاید میں فرق یہ ہے، بندوں کا شاید شاید ہوتا ہے، خدا کا شاید یقین ہوتا ہے۔ اب اس کو دوسرے جملے میں ڈال لیجئے، بندوں کی حیرانی حیرانی ہوتی ہے، اللہ کی حیرانی حیرانی نہیں، عذاب کا اعلان ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کیا فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اس کو کہ جو ہدایت دے رہا ہے اس پر فوقیت دینے کے بجائے اسے فوقیت دے رہے ہو جو انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی میری ہدایت کرے۔ میں نے کہا تھا علی والے سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ علی والوں کو ایک جملہ یاد ہے، کوئی بیٹھتا تھا اور ایک دو مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے، کہہ رہا ہے خدا تم مجھ سے اتباع کے قابل سمجھ رہے ہو جو خود انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میری ہدایت ہو، حالانکہ ایک وہ ہے جو کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تحملونی، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ سامنے سے ایک شخص آیا اور شخص آ کے کہنے لگا یا علی، آپ سے جو سوال کرو فوراً جواب دیتے ہیں، کبھی تو سوچ لیا کیجیے۔ بڑی اوپر سے آیا تھا، اور یہ مخلوق خدا ہر دور میں پائی جاتی ہے، ہر دور میں پائی جاتی ہے جو امامت کو مشورے دے رہی ہوتی ہے۔ یہ مخلوق خدا آج تک پائی جاتی ہے جو بڑی بڑی دعوے اور بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، یہ یوں ہو جاتا تو بہتر تھا، یوں ہو جاتا تو بہتر تھا۔ اس کا شوق ہی یہی ہے کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، مشورے سارے دینے ہیں۔ تو جب امامت کو مشورے دینے سے نہیں چھوڑا تو علماء اور طالب علموں کی کتنی جان کھائیں گے، اور کھاتے ہیں حضور والا، اور ہم لوگ خاموشی سے سنتے ہیں تم کر لو اپنی تو پھر ہم تمہیں بتائیں۔ جب تمہاری ہو جائے گی تو ہمیں بتا دینا کہ اسے حاصل کرنے میں راتیں نہیں، میں وہ محاورہ نہیں کہوں گا، محاورہ کیا ہے، راتیں کالی کرنی پڑتی ہیں، محنت کے لیے یہ محاورہ ہے، میں یہ محاورہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ اور مدرسے ہوتے ہیں جہاں راتیں کالی ہوتی ہیں،
امام زمانہ کے مدرسوں میں کالی نہیں نورانی ہوتی ہے، محنت لگتی ہے برسوں کی، جا کے جب کوئی نتیجہ نکال کے آتا ہے اور سامنے والا کہتے ہیں نہیں آپ سمجھے نہیں، یہ یوں ہو جاتا تو بہتر تھا، ہم چڑھ جاتے ہیں، اور پھر جب چڑھ جاتے ہیں تو طالب علم ایک دوسرے سے کہتے ہیں چھوڑو یار چھڑنا، جب امام کو مشورے دینا نہ چھوڑا تو پھر ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے حضور والا۔ تو آ گیا علی کے پاس، آ گیا کہ علی کبھی سوچ لیا کیجیے، تھوڑا سا سوچ لیا کیجیے، آپ کو آتا ہوگا، سوچ لیں گے تو اور اچھا جواب دے دیں گے۔ میرے مولا نے یہ ہے مولا، سوال کے جواب میں سوال کر دیا، کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ فوراً جواب دیا 5۔ علی نے کہا سوچ تو لیتے، کہا اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہاتھ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ کہا کم بخت جیسے تیرا ہاتھ تیرے نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، یہ کائنات مولائے کائنات کے سامنے رہتی ہے۔ امامت کو پوچھنے کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، امامت کے سامنے سب کھلا ہوا ہے، تم سوال کرتے جاؤ جواب لیتے جاؤ، اپنا اپنا مقدر ہے، کل کے سوال تو جواب مل جائے گا، ورنہ ہم تو تمہارے احمقانہ سوالات کے جوابات ہی دینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار کچھ لوگ سوال کر کے پھنس بھی جاتے تھے۔ کسی نے ایک دن محفل میں سوال کر دیا کہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ اس نے بتا دیا میرے ابا کا نام ہے۔ دوسرے والے نے مجمع مدینے کا ہے، جو پہنچیں گے بس وہ پہنچیں گے۔ دوسرے والے نے کہا میاں آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ کہا ہمارے ابا کا نام یہ تھا۔ تیسرے والے نے کہا آپ کے ابا یہ تھے۔ چوتھے والے سے پوچھا آپ کے ابا کا، سوچنے دو ذرا۔ اچھا بھائی۔ پانچویں والے سے کہا آپ کے ابا کا، بتایا ہی نہیں اماں نے۔ چھٹے والے سے پوچھا آپ کے ابا کا، یار 2 نام یاد ہیں، یہ کتاب ہے یہ روایت ہے، میں آپ کو لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، جو والا میں بڑی احتیاط سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ 7ویں والے سے پوچھا تمہارے ابا کا، چھوڑو یار علی بہت دعوے کرتے ہیں نا کہ سب جانتے ہیں، چلو علی سے جا کے پوچھتے ہیں سب کے باپوں کے بارے میں۔ آ گئے، اسے کہتے ہیں اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارنا، بلکہ نہ یہ تو کلہاڑی ہی میں پیر مار لیا تھا۔ آئے اور آ کے محفل میں علی کی بیٹھ گئے۔ علی نے کہا کیا ارادہ لے کے آئے ہو؟ کہا یا علی ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اباؤں کے نام بتا دیں۔ علی نے کہا نام جان کے کیا کرو گے؟ کہا پتہ چل جائے گا تو کچھ مزہ آئے گا۔ علی نے کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ بس جب تمہیں کبھی ہم سے محبت محسوس ہو سمجھ لینا حلال جاتے ہو، اور اگر ہمارے نام پہ دل بے چین ہونے لگے تو سمجھ لینا حضور والا ختم ہو گئی بات۔ اتنا سیدھا سیدھا فارمولا دے دیا۔ تو ہوا کیا، امامت کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس ہم مجھے دیکھیے گا آیت میں نے کیا پڑھی، امام زمانہ کی حدیث کیا ہے، کمال حدیث ہے جو میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور حدیث سنانے سے پہلے جملہ کہوں گا اس لیے کہ میں تو مزے لے رہا ہوں، آپ تک وہ مزہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس مزے کو علم دین کی دنیا میں کہتے ہیں لطف، اور اس لطف کو کہا جاتا ہے لطف عرفان، اور لطف عرفان کا دوسرا نام ہے لطف الہی۔ یعنی یہ جو میں آپ سے بار بار دوستوں سے کہتا رہتا ہوں نا، لطف لیا کیجیے، مزہ لیا کیجیے، یہ کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو علم عرفان کی دنیا کا لطف سکھا رہا ہوں، اور قدر کر سکیں تو جملے کی قدر کر لیجیے گا، یہ لطف الہی ہے، اور لطف الہی فقط ذکر اہل بیت میں ملا کرتا ہے۔ تو جو ذکر اہل بیت کو اتارنا دل میں جانتا ہے وہ لطف الہی لینا بھی جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا ہے اسے آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ یہ مجلسوں کا فرشی سے یہ سجایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ تربیت ہو جائے تو لطف الہی لینا آ جائے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا، جس سے یہ لطف الہی لینا آ گیا نا وہ ساری زندگی بس اسی انتظار میں رہتا ہے ہمیں کوئی فضیلت اہل بیت سنا دو۔ اس کا دن نہیں گزرتا اگر وہ کسی اور کو نہ سنا دے یا کسی سے سن نہ لے، اس کا دن نہیں گزرتا، پھر خراب رہتا ہے، اس کا لگتا ہے اس کو ذکر اہل بیت کا سنایا جائے۔ یہ ہے لطف الہی۔ جس دن آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا، 2 رکعت سجدہ شکرانہ کر کے جناب سیدہ سے دعا ضرور لے لیجیے گا، اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اب میرے ساتھ رہیے گا۔ تو لطف الہی کا کیا ہے جو میں مزے لے رہا ہوں؟ میں مزے لے رہا ہوں حضور کہ 1200 برس گزر گئے ہمارے امام کو تقریباً غیبت میں گئے ہوئے، اور یہ بھی ہماری اردو کی مجبوری ہے جو ہم کہتے ہیں گئے ہوئے، گئے ہوئے کہیں نہیں ہے، یہی موجود ہے، یہی ہے۔ لطف الہی بڑھائیے تو وہ دکھائی بھی دینے لگے، یہی ہے حضور والا۔ تو کون ہے وہ ہے قائد، وہ ہے رہبر، وہ ہے امام، وہ ہے حجت، وہ ہے برحق،
وہ ہے سردار، وہ ہے سرکار، وہ ہے آقا، وہ سب کچھ ہے۔ لوگ یہ سمجھے وہ چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو کسی نے کہا رہبر وہ ہے، رہنما وہ ہے، آقا وہ ہے، مولا وہ ہے، سردار وہ ہے، سارے القابات بانٹ لیے اور بانٹ کے ایسا کھیل تماشا بنایا کہ لوگ یہ سمجھے کہ القابات انہی کے ہیں، حالانکہ ان کے نہیں ہے۔ حدیث سنیے امام زمانہ کی امامت کے فضائل میں، کہنے لگے الذی یجب علیکم، اچھی توجہ رکھیے گا، الذی یجب علیکم ولکم ان تقولوا، اللہ کرے میں پہنچا سکوں، کہنے لگے تم پر، ہم سب سے مخاطب ہے ہمارا مولا، تم پر یہ واجب ہے اور لازم ہے کہ تم اس بات کو جانو، کس بات کو مولا؟ انا قائدن و امام و حجتن و خلیفتن علی خلق فی الارض من اللہ۔ آسان سی عربی ہے، حضور والا اتنی تو آتی ہے مجلسی مجمع کو، کہنے لگے تم پہ یہ لازم اور واجب ہے کہ اس بات کو اچھی طرح کان کھول کے جان لو، اللہ کی زمین پر، اللہ کی خلقت میں، اللہ کی طرف سے ہم ہی قائد ہیں، ہم ہی حجت ہیں، ہم ہی رہبر ہیں، ہم ہی امام ہیں، تم پہ واجب ہے اس بات کو جان لو۔ حضور من مجھے دیکھیے گا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان سے، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم انہیں امام نہیں مانتے؟ ہم امام نہیں مانتے تو شیعہ کیسے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضور والا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میرے ماننے والوں کو انہی القابات سے دھوکہ دیا جائے گا اور میرے دروازے سے ہٹا کر سیاستوں کے دروازوں پہ لگا دیا جائے گا۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ ناراض ہو رہے ہیں میرے جملوں سے؟ ہو رہے ہیں؟ 10 دفعہ ہوئیے گا، اگر ہو رہے ہیں تو، اگر نہیں ہو رہے ہیں تو مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ حضور والا امام کو معلوم تھا کہ میرے انہی القابات سے دھوکہ دے کر سیاسی دنیا میں پھنسایا جائے گا، اور ایسا پھنسایا جائے گا کہ بندہ نہ ذکر اہل بیت کا رہے گا، نہ فضیلت اہل بیت کا رہے گا، نہ مصائب اہل بیت کا رہے گا، نہ اذخانے کا، نہ جھولے کا، نہ تابوت کا، نہ علم کا، نہ زیارت کا، نہ مقصد کا، اور سارے مقصد ختم کر کے کہیں گے یہ نہیں ہے مقصد حسین تو کچھ اور ہے۔ سنی ہوئی ہے نا، یا میں آپ کو کچھ اوپر سے لا کے باتیں سنا رہا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی؟ آپ تو ایسے مجھے دیکھتے ہیں آپ نے کبھی آوازیں سنی نہیں ہیں، بھیا آپ سب نے سنی ہوئی ہیں یہ آوازیں۔ مقصد حسین کچھ اور ہے، مقصد حسین یہ، مقصد حسین وہ، مقصد حسین یہ۔ میری طرف دیکھیے گا، امام زمانہ سمجھا رہے ہیں کچھ نہیں ہے مقصد حسین، اگر مقصد حسین ہے تو یا تو فضائل آل محمد ہے یا مصائب آل محمد ہے، اس کے سوا کوئی مقصد حسین نہیں۔ نہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، مقصد حسین ہے انقلاب۔ چھوڑ دیجئے، چھوڑیے سارے کے سارے، مجھے تنہا چھوڑیے، اس میں چھوڑ دیجئے، مجھے بھی آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، چھوڑیے، میں بھی اب اکیلے ہی چلوں گا، حالانکہ خطرناک وادی ہے۔ اور مسئلہ ہی یہ ہے، جملے کی قدر کر لیجئے گا، مسئلہ ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے امامت کے معاملے میں بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ جب ڈر لگتا ہے تو دوسرے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا، ان کی مٹھی بن جاتی ہے، ہم نکل کے رہ جاتے ہیں۔ ساتھ دیا کیجئے امامت کے مسئلے میں ایک دوسرے کا، مقصد حسین ہے انقلاب۔ سنا ہے یہ جملہ آپ نے؟ سنا ہے آپ نے یہ جملہ؟ اچھا جنہوں نے نہیں سنا وہ یوں سر ہلائیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ ہلائیں سر، کتنے مزے کی بات ہے، نہ یوں ہل رہا ہے نہ یوں ہل رہا ہے، درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پھنسا ہوا ہوں کہ پتہ نہیں بات کس سے کر رہا ہوں بولنے والا۔ سنا ہے آپ نے یہ جملہ؟ سنا ہے تو میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ مقصد حسین انقلاب ہے، جملہ صحیح ہے۔ اب مجھے دیکھیے، مقصد حسین انقلاب ہے، جملہ بالکل صحیح ہے، تمہاری مراد خراب ہے۔ انقلاب تو ہے مگر انقلاب ملکی نہیں، انقلاب روحی۔
اس لیے کہ ہمیں بتا دو یا تو دکھا دو تاریخ میں کہ کوفہ فتح کرنے جا رہے تھے حسین، فتح کرنے نہیں جا رہے تھے، کوفے والوں نے بلایا تھا تو جا رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے تمہارے منبر پہ حکومت نہیں، تمہارے دلوں پہ حکومت کرنے آ رہے ہیں۔ حسین کا مقصد تھا انقلاب روحی۔ یہ بزرگان نہ ہو تو آپ لوگ تو میرا سانس پھلا کے رکھ دیں حضور، قسم خدا کی مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ حسین کا مقصد انقلاب ہے مگر انقلاب روحی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، ایک ایک جملہ پوری طالب علمی کے بھرم اور طالب علمی کی دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ حسین کا انقلاب ہے انقلاب روحی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ہی میں نے آپ کو امام زمانہ کی حدیث سنائی تھی، مولا نے کہا تقوی اختیار کرو وسلموا الینا، اور ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کر کے ہمارے سامنے تسلیم ہو جاؤ، یعنی اپنی نمازوں کا رخ کسی اور کی طرف سے موڑ کے ہماری طرف موڑ دو، اپنے روزوں کا رخ کہیں اور نہیں ہماری طرف موڑ دو، اپنے پیسوں کا رخ نہیں۔ آپ کھل کے کہلوانا چاہتے ہیں لیجیے، میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، اپنی زکوٰۃ اور خمس کا رخ الٹی سیدھی جگہوں سے بہتر ہے ہماری طرف موڑ دو۔ حضور والا امام کہہ رہے ہیں وسلموا الینا، ہماری طرف تسلیم ہو۔ کیوں مولا؟ کیوں آپ کی طرف کیوں تسلیم ہو؟ آپ کیوں؟ تقوی سے آپ کی طرف کے آنے کا سفر کی کیا وجہ ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا، آپ کی طرف کیوں آئیں، کسی اور کی طرف کیوں نہیں جائیں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جانا ہے جاؤ، ہم روکیں گے نہیں، مگر جانے سے پہلے یہ گارنٹی دے کے چلے جانا کہ وہ تمہیں کہیں غلطی راستے پہ لے نہ جائے گا۔ اگر تمہیں 100% اس بات کا یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی غلط راستے پہ نہیں لے کے جائے گا تو بس چلے جاؤ۔ کہ نہیں مولا یہ تو کسی کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ کوئی معصوم نہیں ہے حضور والا، اس لیے کہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ کہ تو کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے جتنا بھی بڑا ہو اگر عصمت نہیں ہے تو ممکن ہے چلتے چلتے ٹیڑھا ہو جائے، اور کب ٹیڑھا ہو کے پیچھے والوں کو ٹیڑھے پن پہ لے جائے کسی کو کیا پتا۔ تو خدا کا احسان ہے احسان کہ اس نے ہمیں ایسے نہیں منوائے کہ جن کی کوئی خبر نہیں ہے، ایسے منوائے کہ جیسے کا پہلے قرآن میں عصمت کا ذکر کیا ہے بعد میں امامت کا ذکر کیا ہے۔ کم معصوم بنا کے منوائیں گے، ایسے نہیں منوائیں گے، معصوم منوا کے منوائیں گے۔ اور معصوم منوا کے کیسے منوائیں گے؟ میں کر چکا، میں نے جتنے اشارے کرنے تھے اور اپنے دوستوں کے لیے بہت مشکل بات میں کر چکا، مجھے معلوم ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں ذرا رخ پلٹوں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیں۔ حضور والا کہا اس نے ہم پہلے عصمت منوائیں گے، عصمت، بعد میں ہم امامت نبوت منوائیں گے۔ کیسے منوائے گا؟ آؤ تمہیں دکھاتے ہیں، ایسا منظر کھینچیں گے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ کیسا منظر کھینچے گا؟ دیکھنا ایک دن میرا حبیب جب اپنی طبیعت میں تغیر پیدا ہوتا محسوس کرے گا تو ایک جانب رخ کرے گا تو دنیا یہ کہے گی کہ اگر انسان کہیں بھی ہو لیکن اس کا جتنا بھی خیال رکھا جائے، اگر اس کی طبیعت میں کوئی خرابی اسے محسوس ہو تو وہ پلٹ کے یہ کہتا ہے ہمیں اپنے گھر جانے دو۔ کیوں کہتا ہے؟ خدا نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں، خدا نہ کرے میں بیمار ہو جاؤں۔ اور میرے بزرگ محترم ظہیر صاحب مجھے اپنے گھر لے چلے کہ بھائی قریب میں ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیے، وہاں کہاں جائیں گے؟ میں ان کے گھر چلا گیا، انہوں نے میرا خیال بھی رکھنا ہے مجھے یقین ہے، مجھے محبت سے بھی رکھنا ہے مجھے یقین ہے، مجھے بستر بھی بڑا اچھا دیں گے، میری دوا بھی لے کر آئیں گے، لیکن میں ان سے کہوں گا بزرگ محترم مجھے گھر جانے دیجیے۔ ممکن ہے ناراض ہو جائیں، ہم آپ کو کاٹے مارے جا رہے ہیں، مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، زہر پلا رہے ہیں، دوا بھی کھلا رہے ہیں، پھولوں کا بستر بھی دیا ہے، لیکن میں ان سے کہوں گا حضور آپ کو ایک بات پتا ہے نا، اپنے گھر کی دیواروں میں بھی شفا ہوتی ہے۔
ہمیں گھر جانے دو، اپنے گھر جانے دو۔ ساری دنیا یہی کرتی ہے، جب طبیعت میں خرابی محسوس ہو تو انسان اپنے گھر جاتا ہے۔ تاریخ آدم و عالم نے دیکھا، ایک دن اللہ کے نبی محمد کی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا، چشمے نگاہ ٹکی ہوئی تھی، اس کے تو 13 گھر ہے، کہاں جائے گا؟ اور جہاں جائے گا وہی اس کا اپنا گھر ہوگا۔ بڑی والی کے چاہنے والے سمجھ رہے تھے بڑی والی کے گھر جائے گا، درمیانی والی کے چاہنے والے سمجھ رہے تھے درمیانی والی کے گھر جائے گا، اور ننھی والی کے جو اصل میں ننھی تھی نہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے گھر جائے گا۔ سارے کے سارے کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کس کے گھر جائے گا، اور جہاں چلا جائے گا وہی اس کا اپنا گھر ہوگا۔ مگر چشمے ملک نے دیکھا وہیں گئے جہاں ہم سارے غریب جاتے ہیں، اور جا کے کہنے لگے سیدہ ذرا یمنی چادر کو لے کر آ، میری جان زہرا ذرا یمنی چادر کو لے کر آ، انی اجدو فی بدنی صوفا، بیٹی ہم اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں۔ رسول اللہ ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے کہ صحیح بھی ہوں تو داماد کے گھر ذرا ٹھہر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سوچے گا، آپ بیمار ہو کے پہنچ گئے، جلال میں آ کے کہنے لگے خاموش تمہارے لیے ہوگا داماد، بیٹا ہے ہمارا بیٹا، ہم نے گود میں پالا ہے علی کو۔ خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جملہ ہے، میں ایسے چلتا تھا محمد کے پیچھے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا، ہمارا بیٹا ہے۔ آ گئے علی کے گھر میں، آ گئے بڑھو آگے آ گئے علی کے بعد یہ سننا چاہتے ہیں آپ، اس لیے آپ نے دیکھا سب نے ایک دفعہ میں کہہ دیا، مشکل بات کرتا ہوں تو ہم مجھے ڈرا دیتے ہیں اردو والا، کہاں لاؤ زہرا یمنی چادر لاؤ، کیوں؟ انی اجدو فی بدنی صوفا، بہت توجہ رکھیے گا، خدا کی قسم بہت توجہ رکھیے گا، ایک ایک جملے پہ، جملے کس کے ہیں؟ یہ سیدہ کے جملے ہیں، نہ لفظ بدلو، اس کے جملے ہیں جس کی روٹیاں کھانے والے کی زبان سے جملے نکلے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے، اس بی بی کے جملے ہیں، وہ جابر کو سنا رہی ہے، جابر سنو ایک دن کیا ہوا، میرا بابا میرے گھر آیا، مجھ سے کہنے لگا انی اجدو فی بدنی صوفا، بیٹی میری جان میری لخت جگر ہم اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں۔ قیامت ہے حضور، ایسی توجہ رکھیے گا، دو لفظ ہیں عربی کے ہیں، اردو میں بھی ایسے استعمال ہوتے ہیں جیسے عربی میں ہوتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ایک ہے جسم، مجھے دیکھیے گا، ایک ہے جسم ایک ہے بدن، دونوں آپ نے اردو میں سن رکھے ہیں، دونوں عربی کے ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر یہاں سے لے کر یہاں تک کا ذکر ہو، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، تو عربی میں اسے کہتے ہیں جسم، اور اگر جب سر کا ذکر نہ ہو فقط دھڑ کا ذکر ہو تو اسے عربی میں کہتے ہیں بدن۔ کچھ نہیں سمجھے آپ حضور والا، میں تو لفظ لے رہا ہوں، پیغمبر نے یہ نہیں کہا انی اجدو فی جسمی صوفا، پیغمبر نے کہا انی اجدو فی بدنی صوفا، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر یہ بتا رہے تھے بدن میں دماغ نہیں ہوتا، بدن میں دماغ نہیں ہوتا، جسم میں دماغ ہوتا ہے، پیغمبر کے بدن کو تو شوق ہو سکتا ہے، پیغمبر کے دماغ کو کبھی شوق۔ اب اگر کوئی احمق الوجود کھڑا ہو کے کہے کہ بیمار ہے، یا اللہ آپ تو اس خطرناک مقام میں بھی اکیلا چھوڑتے ہیں مجھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نہیں وہاں نسیان ہو گیا ہے، نسیان وہ پکڑ رہا ہے، پیغمبر کے دماغ کا کبھی شوق نہیں ہوتا۔ آئے زہرا چادر دو، بیٹی نے چادر دی، چادر اوڑی اور ایسے سکون سے آرام فرمانے لگے جیسے چادر نہیں تھی، کسی حکیم کا نسخہ ملا تھا، اوڑھ گئے، اوڑھ کے چادر زہرا کی لیٹ گئے سکون سے لیٹ گئے۔ اتنے میں بیوی کہتی ہیں دق الباب ہوا، کوئی آیا، اس نے کہا اماں ایک ایک جملہ قیمتی ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، سالوں پڑھا جا سکتا ہے، میں بڑی تیزی سے بولوں گا، اماں السلام علیکم، علیکم السلام میری جان، اماں انی اشم
عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول اللہ. اماں ہم آپ کے پاس سے پاک نانا کی پاک خوشبو محسوس کر رہے ہیں. امامت کے جملے ہیں، میر حدیث کے مسئلے نہیں ہیں، بہت غور سے سنیے گا، کوئی شاعری نہیں ہو رہی، خطابت نہیں ہو رہی. امام کے جملے ہیں، یہ جملہ قیمتی ہے کہ اماں ہم آپ کے پاس سے پاک نانا کی پاک خوشبو محسوس کر رہے ہیں. کہا میری جان، میرے بچے، میرے لخت جگر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارا نانا چادر میں آرام فرما رہا ہے. چادر کے پاس آئے، ایک ایک جملہ قیمتی ہے. چادر کے پاس آئے، نانا سلام علیکم. علیکم السلام. جس القاب کے ساتھ بھی پیغمبر نے سلام کیا، حدیث کے ساتھ بہت طویل ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا. جب سلام و جواب ہو گیا تو کہنے لگے نانا اجازت ہے، اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، اجازت ہے آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. کہا آ جاؤ میری جان، میرے بچے، میرے تخت جگر، میرے نور نظر، آ جا. حسن چادر میں چلے گئے. اتنے میں زہرا کہتی ہے پھر تب قلاب ہوا، وہ آیا جس کے آنے سے زندگی میں بہار آ جاتی ہے. حسین آئے اور آ کے کہنے لگے وہی جملہ کہا، یا اماں ہو انی اشم انک رائحۃ طیبۃ. اماں جان، پیاری اماں جان، ہم آپ کے پاس سے پاک نانا کی پاک خوشبو محسوس کر رہے ہیں. حسین جانے لگے، نانا کے پاس آئے. اچھا میں ایک چیز بھول گیا، وہ آپ کو بتاتا چلوں. جب حسن چادر کے پاس جا رہے تھے نا تو ہم آگے بڑھے، ہم غلام آگے بڑھے اور ہم نے مولا حسن سے کہا چادر میں جانے سے پہلے مولا ایک سوال کا جواب دے کے جائیے. ہم مجھے گھور کیوں رہے گا بھائی، آپ تعلقات اچھے کریں، آپ بھی بات کر لیں ان سے. ہمیں گھور کیوں رہے گا، جواب آتا ہے خدا کی قسم. چادر میں جانے سے پہلے ہم نے کہا مولا ایک سوال کا جواب دیجیے. کہنے لگے بولو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ. ہم نے کہا مولا بڑے بڑے برانڈیڈ پرفیوم لگا کے مزہ نہیں آتا. آپ نے اماں سے کہا ہے اپنی کے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، یہ بتا دیجئے رسول اللہ ادھر کون سا لگاتے تھے. ہمیں دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یہ بتاؤ یہ جملہ کسی اور سے سنا ہے تم نے. ہم نے کہا نہیں، ہم نے یہ تو سنا ہے کہ منہ سے بو آتی. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو پہنچ گئے اور بزرگی پہنچے گئے، بزرگ والا تو بس ہم ان سے دعا لے کے آگے بڑھے. ہم نے یہ تو نہیں سنا کہ خوشبو آتی تھی. کہنے لگے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا نہیں، کہ یہ نبوت کی خوشبو ہے، فقط امامت کو آتی ہے. یہ نبوت کی خوشبو ہے، فقط امامت کو آتی ہے. یہ کہہ کے حسن مجتبیٰ چادر میں گئے، ادھر حسین آئے. حسین چادر کے پاس جانے لگے تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم نے حسن سے تو سوال کیا ہو اور مولا حسین کو چھوڑ دے. ہم مولا حسین کو چھوڑ دیں، یہ ہو نہیں سکتا. قدموں میں گر گئے. مولا آپ نے اماں جان سے کہا اپنی کہ آپ پاک نانا کی پاک خوشبو محسوس کر رہے ہیں. آپ کے بھیا نے بھی یہی کہا تھا. چلے آپ کے بھیا نے کہا تھا سمجھ میں آتا تھا اس لیے کہ اس وقت چادر میں صرف ایک تھا، اب تو چادر میں دو دو ہے. آپ نے یہ کیوں کہا کہ نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، کیا امامت کی کوئی خوشبو نہیں ہے؟ تو مسکرا کے حسین نے کہا کچھ بھی نہ سمجھے، جو نبوت کی خوشبو ہے وہی تو امامت کی خوشبو ہے. ایک ہی خوشبو ہے جو دونوں طرف سے آتی ہے. اور یہ کہہ کے چادر میں جانے لگے تو اجازت لی. انی عجیب عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم. کہنے لگے اتاذن لی ان ادخل معکما تحت الکساء، نانا اجازت ہے میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں. مجھے دیکھیے گا، سر اٹھائیے گا. مجھے نہیں پتا میرے جملے پہ مسکرایا جائے کہ رویا جائے، کیا کیا جائے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کہتے ہیں حسین نے جیسے ہی سلام کیا، حدیث کے ساتھ جا کے دیکھ لیجیے گا، پیغمبر نے سلام کا جواب زہرا کو بھی دیا ہے، علی کو بھی دیا ہے، حسن کو بھی دیا ہے، مگر جن لفظوں میں سید الشہداء کو دیا اور لفظوں میں کسی کو بھی نہیں دیا. کیا کہتی ہے دنیا پیغمبر کو؟ ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ ہم نے بہت کچھ کر لیا مگر ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمارا محشر میں بھرم رکھ دینا، ایسا پہ محشر ہمیں بچا لینا، ایسا پہ محشر ہمیں بچا لینا، ایسے بات کرنے والے سے بات کر دینا. یہی کہتی ہے نا. چاہتے حدیث نساء میں دیکھیے گا جیسے کہ حسین نے نانا کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے میرے بیٹے، اے میری امت کو بخشوانے والے حسین کو نبی محمد کا سلام. بتانا کیا چاہ رہے تھے؟ بتانا یہ حضور، یہ مائک میرا گلا پھاڑ دے گا آج. اگر اس کو صحیح کر سکتے ہیں تو صحیح کر دیجیے، میرے تو بھیجیے گا والا کی بات ہے. بتانا یہ چاہ رہے تھے
گنبد خضرا کی نعت پڑھنے سے شفاعت نہیں ملے گی، پہلے حسین کے در پہ آؤ۔ چلے گئے حسین بھی چادر میں چلے گئے، اتنے میں زہرا کہتی ہیں علی آ گئے، کب بھائی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، چادر میں ہے، آئے۔ دیکھیے گا حدیث کے ساتھ کچھ بھی کہہ کے جواب دے سکتے تھے رسول اللہ، جو جملہ کہا کہ جیسے کہ علی نے سلام کیا، کہنے لگے وعلیک السلام یا خلیفتی، اے میرے خلیفہ تجھ پہ میرا سلام ہو۔ مان لیں گے یہ سلام کا جواب دکھا دو، ایسا جواب دکھا دو ہم مان لیں گے، یا خلیفتی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ علی چادر میں چلے گئے، حضور والا علی چادر میں گئے، اتنے میں زہرا کہتی ہیں پھر ہم نے دیکھا، ہمارا بھی دل چاہا، ہم بھی آئے، ہم نے کہا بابا چادر میں لے لو، آ جاؤ میری لختے سے گر، میرے دل کے ٹکڑے، میری خون، میری نور نظر، چادر میں آ جاؤ۔ زہرا کہتی ہے میں بھی چادر میں چلی گئی، جب سب چادر میں چلے گئے ہوا کیا، وقت ختم ہو رہا، آگے دو جملے سن لیجیے، ہوا کیا، ہوا یہ کہ آسمانوں میں ہلچل مچی اور ایک بار ملائکہ نے سارے کام چھوڑ دیے اور نیچے یہ منظر دیکھنے لگے۔ حضور والا یہ ساری باتیں آسمانوں کی پتہ کس کو چلی؟ جابر سن رہے تھے، زہرا سنا رہی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، لطف لینے والوں لطف لو، جابر سن رہے تھے، زہرا سنا رہی تھی، ایک بار بھی پلٹ کے پوچھا نہیں بی بی آسمان کی خبر آپ کو دی کس نے؟ ابھی تک تو فرشتہ آیا بھی نہیں ہے، ابھی تک تو فرشتہ آیا بھی نہیں ہے۔ جو فرشتے کے بغیر بھی آسمانوں کی خبر رکھے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا۔ کہ آسمانوں پہ فرشتوں نے عبادت چھوڑی اور پروردگار سے کہا پروردگار یا رب ومن تحت الکسا، بتا تو صحیح چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا سن لو، انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء هم فاطمة وابوها وخالها وبنوها۔ حضور والا تقریر کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں، کہنے کو بہت کچھ تھا، روک رہا ہوں یہاں پر، وقت ملا تو کل یہی سے آگے لے کے جاؤں گا کیونکہ مجھے عصمت امامت کی طرف جانا ہے۔ آج ایک جملہ سن لیجیے بات، جب سب چادر میں اکٹھا ہوئے ہم پھر آگے بڑھے اور ہم نے ایک سوال رکھا، بہت قیمتی سوال ہے، بہت قیمتی جواب ہے، بہت توجہ سے سنیے گا، ساری زندگی یاد رکھیے گا۔ ہم چادر کے بعد پہنچے، ہمارا حق ہے ہم پہنچے، حضور والا سیدوں کا کچھ تو حق ہے، جانے دیجیے ہمیں زہرا کی چادر کے نزدیک، کیوں آپ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں؟ پہنچے ہم زہرا کی چادر کے پاس پہنچے، ہم نے چادر کو ذرا سا ہلایا اور ہلا کے کہا چادر والوں اس سوال کا جواب تو دو۔ چادر والوں نے کہا پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان کرنے آ گئے تھے؟ ہم نے کہا مولا حسن اور مولا حسین سے ایک سوال ہے۔ کہا بولو، مجھے دیکھیے گا۔ ہم نے کہا بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دنیا میں کسی کو یہ بتانا ہو کہ ارے آپ کو پتہ ہے نانا نواسے اور دادا پوتے میں کتنی محبت ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں عام دنیا میں؟ ہم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اتنی محبت ہے، ادھر نواسے آتے ہیں ادھر بچے ماں باپ کا ہاتھ چھوڑا کے ہومک کے نانا کی گود میں چلے جاتے ہیں، ایسی بتاتے ہیں نا محبت کا۔ 3-4 برس کے بچے ہو تو ایسے ہی محبت ثابت ہوتی ہے۔ کہیں دنیا میں آپ نے یہ قاعدہ دیکھا ہے کہ 3-4 برس کے بچے پہلے نانا کے پاس آئے ہو اور پھر کہا ہو نانا جان اجازت ہے تو گود میں آ جائیں؟ حضور والا ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا، کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اور اگر کہیں ایسا ہونے لگے نا اس کا مطلب محبت نہیں ہے، تکلفات ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں تربیت ہوتی ہے بھائی، خاندانی تربیت بھی کسی شے کا نام ہے، یہ بزرگ بیٹھیں گے سب میری تعریف کریں گے۔ حضور والا ہر تربیت کی عمر ہوتی ہے، بچپنے میں جوانی والی تربیت کریں گے تو بچپنا ختم ہو جائے گا، اور اگر بچپنا نہیں رہا نا تو پھر جوانی بھی مضبوط نہیں رہ پاتی ہے، ہر عمر کی اپنی تربیت ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ نواسے آئے ہو اور کہا نانا اجازت ہے گود میں آ جاؤ۔ یہ حسن و حسین کیا کر رہے تھے؟
4 برس کے ہیں، 4 برس کے حسن، 3 برس کے حسین، چادر کے پاس آ کے کیا کہا؟ نانا اتاذن لی ان ادخلا، اجازت ہے چادر میں آ جائے؟ یہی کہا نا؟ کیوں کہا؟ کہہ دوں آخری جملہ؟ اس لیے کہا حضور والا کہ حسنین سے جیسے ہی ہم نے یہ سوال کیا، مولا اپنے اجازت کیوں لی؟ سوال حسنین سے کیا تھا، جواب علی مرتضیٰ نے دیا، اور کہنے لگے اجازت اس لیے لی تھی کہ ابھی کچھ دیر بعد آئے تطہیر اترنے والی ہے۔ ہاں 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 ہاں، نا 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 نا، میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ آئے تطہیر اترنے والی ہے، اور حسنین کی نگاہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ ذلیل لوگوں کا رذیل قلم چلے گا اور وہ یہ لکھ دے گا کہ تطہیر تو نانا پہ اتری تھی، نواسے تو کھیلتے ہوئے۔ ہم نے اجازت لے کے بتایا، کھیلتے ہوئے نہیں آئے، صاحب وحی کی اجازت سے آئے ہیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے جیسے تطہیر کا مالک نانا ہے ویسے ہی تطہیر کے مالک نواسے ہیں۔ بس عزیزوں، بات ختم ہو گئی۔ آخری بار مولا حسین کے نام پہ مل کے درود بھیجیے گا بابا سے بنا۔ وہ حسین کہ جس کے لیے اتنے بڑے بڑے اہتمام کیے گئے، وہ حسین کہ جس کے لیے خدا نے شان کے انتظامات کیے، وہ حسین کربلا میں اکیلا رہ گیا اور تڑپ کے کہنے لگا کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ اجرکم اللہ۔ حضور والا کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کیجئے کیا جملے ہیں۔ وہ حسین کہ جس کی ساری کائنات تھی، وہ حسین اکیلا کھڑے کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں روتے آئیے، آہستہ آہستہ روتے چلیں گے، اور آج تو ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟